السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہندوستان کی آزادی کو 75 سال مکمل ہونے کو ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا تھا۔ آزادی کے پیچھے کی حقیقت تاریخ سے یکسر خصوصاً مسلم قوم ناآشنا ہے کہ اس کے لیے جدوجہد کرنے والے مجاہدین آزادی، علماء کرام اور مسلمانوں کی کیا تاریخ رہی ہے۔ تو مختصراً میں آپ کے سامنے تاریخ کے خاکے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے 1601 عیسوی کو انگریزوں نے اس ملک پر قدم رکھے جو تجارت کے ڈھونگ سے آئے تھے۔ پھر جہانگیر بادشاہ کے دور میں انگریزوں نے مدراس میں کمپنی خریدی اور اس شرط پر خریدی کہ کمپنی میں کمپنی کے ہی قانون چلیں گے۔ اسی طرح پھر شاہجہاں بادشاہ کے دور میں کلکتہ میں پورٹ ولیم نامی بندرگاہ قائم کی گئی اور وہاں سے انگریزوں نے اپنی سرگرمیوں کو تیز کیا۔ شاہجہاں کے 2 بیٹے عالمگیر اور دارا شکوہ تھے۔ شاہجہاں نے جلدی سے اپنے بڑھاپے میں دارا شکوہ کو حکومت دے دی، جبکہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے سفر پہ تھے۔ چونکہ دارا شکوہ انگریز نواز تھا، اس لیے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے جنگ کی اور حکومت خود سنبھالی۔ اس طرح عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال تک حکومت سنبھالی اور انگریزوں کے منصوبوں کو ناکام کرتے رہے، ان سے لڑتے رہے، جس کی وجہ سے انگریزوں کو پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے میں کئی اور سال لگ گئے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگلے 100 سالوں میں 13 بادشاہ ہوئے جو انگریزوں کی سازشوں کا ریشہ دوانیوں کا شکار ہوتے رہے۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑی، جس میں میر صادق کی غداری کی وجہ سے شکست ہوئی۔ پھر اس کے بعد حیدر علی نے محاذ سنبھالا۔ اس کے بعد حیدر علی کے بیٹے شیر میسور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی بہادری سے، جرأت مندی سے پریشان کیا۔ ان کے دل کے اندر اپنا خوف بٹھایا اور یہ بات کہی کہ شیر کے ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ لیکن بالآخر اپنوں کی بے وفائی غداری سے 1799 عیسوی میں شیر میسور حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد انگریزوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور 1803 کو ہی انگریزوں نے عالمگیر ثانی بادشاہ سے لال قلعے کے اندر اپنی حکومت کا معاہدہ کیا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ زمین اللہ کی، حکومت بادشاہ کی اور حکم کمپنی کا یعنی انگریز کا۔ اس معاہدے کے بعد کچھ سالوں میں ہی ہندوستان کے سب سے بڑے عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور لوگوں کو جہاد آزادی کی طرف متوجہ کیا۔ شاہ سید اسماعیل شہید اور شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ دیگر لوگوں کو تیار کیا۔ سید اسماعیل شہید اور شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فوج بنائی اور انگریزوں کے خلاف جنگ کی، شہید ہو گئے۔ 1857 میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی رومال تحریک چلائی جو ناکام ہوئی اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی پکڑے گئے اور جیل میں ڈال دیے گئے۔ 1866 میں آزادی کا مشن جاری رکھنے اور ملک میں مسلمانوں کا دینی تشخص باقی رکھنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور یہی سے آزادی کی جدوجہد کی گئی۔ میرٹھ، مراد آباد، شاملی وغیرہ کئی جگہوں پر جنگیں ہوئی جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں چل رہی تھی۔ شاملی کے میدان میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی علماء کو گولی لگی۔ حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے۔ یہاں تک ہمارے علماء آزادی کا شوق اور جذبہ پورے ہندوستان میں پھونک چکے تھے، جس کی وجہ سے 1857 کے بعد ہمارے وطنی بھائیوں نے بھی جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ جگہ جگہ محاذ آرائیاں ہوئی۔ بالآخر لاکھوں علماء کی شہادت کے بعد اور پھر سب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کے مل کر لڑنے کے بعد 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ کئی سارے واقعات، قربانیاں، شہادتیں آزادی کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ مورخ چاہے مسلمانوں کی قربانیوں کو، شہادتوں کو لاکھ چھپائے،
لیکن آج بھی انڈیا گیٹ پر موجود شہیدوں کے لکھے ہوئے 92,000 ناموں میں سے 65,000 مسلم نام بتا رہے ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں کس کا کتنا حصہ ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کو آباد رکھے، شاد رکھے، تمام شرور فتن سے محفوظ رکھے۔